وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت ترین محفل قادری حبیبی کمیٹی کے نوجوانوں نے منعقد کی ہے، اور آج کا حسین و جمیل عنوان سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے کچھ روشنی حاصل کی جائے، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ یقیناً ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کا یہ جمع غفیر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں کل بھی سرکار غوث اعظم کے لیے محبت تھی، اور آج بھی ہمارے دلوں سے ان کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکا، آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اللہ رب العزت عقیدتوں کے اس ماحول کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے کہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا کچھ ذکر ہو، میں پہلے غوث پاک کی تعلیمات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 14 صدیاں بیتنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور یاد رکھنا دور جس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فاصلہ بڑھاتا جائے گا، جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیر القرون سے خوبصورت زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا، اتنی ہی غفلت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے حیائی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے برکتی بڑھتی جائے گی، اتنے ہی جرائم بڑھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کل تک مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، اب مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، کل تک مسلمانوں کے دل میں اللہ کے خوف کا معاملہ دیکھیں، اب مسلمانوں کے دلوں کے حالات کو دیکھیں، کل تک مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں، آج کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ہزاروں کی بھیڑ دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کیجئے، مگر یاد رکھیے ہندوستان کے اب بھی 50% مسلمان ایسے ہیں جنہیں صحیح طور پر 5 کلمے پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت غم کا موقع ہے، یہ بہت دکھ کا موقع ہے۔ یاد رکھنا 2-4 جلسے کر کے ہم اپنی مسلمانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمیں بہت کام کرنا ہوگا، ہمیں بڑی محنت کرنی ہوگی، ہمیں دین کے حوالے سے بہت بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ اس لیے آئیے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، جرائم کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان، دنیا کی موج مستیوں میں ڈوبے ہوئے انسان،
इंसान, मेरा अल्लाह तुझ से मुखातिब होकर के इरशाद फरमाता है। कितना खूबसूरत अंदाज है, अंदाजा तो करें। अरे मालिक अल्लाह अकबर अपने गुलाम से जिस लहजे में चाहे बात कर सकता है, लेकिन आज ये मेरा अल्लाह अपने बंदों से किस अंदाज में जो है वो मुखातिब होता है, अंदाजा तो फरमाए। मेरे रब का कलाम है और मेरा अल्लाह अपने महबूब के जरिए से अपने बंदों को अपना पैगाम पहुंचा रहा है। आप अंदाजा करें, एक मामूली सा सेठ अपने मजदूर को अच्छे लहजे में बात करना अपनी तौहीन समझता है, मगर यहाँ कलाम खुदाबंदी का तेवर देखें। मेरा रब अपने बंदों से किस तरह मुखातिब है। इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अंदाजा तो करें, हमसे पहले किसी उम्मत को, हमसे पहले न मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, न यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम, न याकूब अलैहिस्सलाम की कौम, न इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम, किसी उम्मत को इस लक़ब से नहीं पुकारा गया। अगर ये पुकारा जा रहा है तो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को पुकारा जा रहा है, और उसकी वजह ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, नहीं, बल्कि वजह ये है कि अल्लाह ने हमें महबूब की उम्मत में पैदा किया। बेशक, बाबा बाबा बाबा, महबूब से प्यार है तो महबूब की उम्मत से भी प्यार है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जा रहा है? ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और फिर वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या रवाना किया, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या भेजा, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए तुमने क्या रवाना किया। इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। अंदाजा फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर तो करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फिक्र दे रहा है, मौला करीम हमें बेदार फरमा रहा है। अल्लाह की मशीयत हमें गफलत से निकालना चाहती है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और कल के लिए यानी क़यामत के दिन के लिए तुमने तैयारी क्या की है, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। यानी रात की तारीकियों में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है, दिन के उजाले में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है। गफलत की जिंदगी जीने वालों, मकान दुकान कारोबार पर इतराने वालों, अल्लाह अकबर। आइए, हमारी जिंदगी की 6 मंजिलें हैं, हमारी जिंदगी की 6 घाटियां हैं, हमारी जिंदगी के सफर के 6 मराकिज हैं। मिसाल के तौर पर हमारा पहला सफर मिट्टी से लेकर खमीर तक के था, हमारा दूसरा सफर बाप की पीठ से लेकर माँ के पेट तक था, हमारा तीसरा सफर माँ के पेट से लेकर दुनिया में आने तक था, हमारा चौथा सफर दुनिया से लेकर कब्र तक है, और 5वां सफर कब्र से लेकर हश्र तक है, और 6ठा सफर हश्र से लेकर या तो कोई खुशनसीब जन्नत में जाएगा या तो कोई बदनसीब जो है वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये 6 सफर है, ये 6 घाटियां हैं। अब देखो, 6 मंजिलें थी सफर की, 3 मंजिलें तो खत्म हो गई, 3 मंजिलें हम पार कर चुके। मगर याद रखना, दिल के कानों से सुनना, अगर आप ये तवक्को मुझसे लेकर के आए हैं कि मैं आपको मुफ्त में जन्नत बांटने के लिए बशारतें दूंगा, तो आप ये फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। उसकी वजह यह है कि मैंने आपकी खुशी की कोई बात नहीं करना, मैंने तो मौला की खुशी की बात करना है। इसलिए कि मुझे भी अल्लाह की रजा चाहिए और आपको भी चाहिए। याद रखिएगा, अल्लाह अकबर। लेकिन जो लोग सुन सकते हैं जरा तवज्जो से सुने। 3 मंजिलें हम तय कर चुके हैं, मगर तीनों मंजिलों में आमाल का कोई अमल दखल नहीं है। मिट्टी से लेके खमीर तक लाना अल्लाह का करम है, उसमें अमल का कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद बाप की पीठ से माँ के पेट तक आना, इसमें भी इंसान के अमल का कोई दखल नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और
وصیت ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا، اس میں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن اب دنیا سے جو قبر بہتر ہوگی اس میں اللہ نے عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے. ایمان کے بعد عمل صالح، قبر اسی کی سورے گی جس کی اعمال بہتر ہوں گے، حشر اسی کا سورے گا جس کی اعمال بہتر ہوں گے، جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا. اب آئیے نا، ہماری زندگی کی 3 گھاٹیاں باقی ہے. نمبر 1 قبر، نمبر 2 میدان محشر، اور نمبر 3 یا تو جنت ٹھکانا ہوگا یا پھر اس کے علاوہ. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ دنیا کے اندر ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کے اندر کس قدر غفلت کا شکار ہے. کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی مکان کر رہا ہے. دنیا کے اندر اتنے ڈوب گئے، اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں، اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں. آئیے میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک بہت اہم بات آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی سے تشریف لے جا رہے ہیں. جب آپ بستی سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بستی کے لوگ سب کے سب مر کے اوندھے پڑے ہوئے ہیں، اوندھے منہ پڑے ہوئے بستی کے اندر. اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بستی کو اوندھے منہ مردہ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا اس بستی پر. یہ بستی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. اللہ نے ان کو مار کر اوندھے منہ ڈال دیا ہے، اللہ ان سے ناراض ہے. اس وقت حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے مقدس نبی یہ بتائیں کہ آخر کس جرم کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میرے حواری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا تھی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے وحی فرمائی عیسیٰ جب رات تاریک ہو جائے، جب رات اندھیری ہو جائے تو اس وقت رات کی تاریکی میں آپ آواز دیجئے گا، آپ آواز لگائیے گا، تب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر. جب رات تاریک ہو گئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک آواز لگائی بستی والوں یہ بتاؤ کس وجہ سے تم عذاب میں گرفتار ہو گئے. اب دل کے کانوں سے سننا، ایک بندے کی جو لاشیں اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، اوندھے منہ پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک لاش سے آواز آئی اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہم کو جو عذاب میں گرفتار کیا گیا اس کی 2 وجہ تھی. نمبر 1 ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے. آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے اب ذرا مجھے بتاؤ یہ جو آپ کے ذہن و دماغ میں خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی تفصیل یہ ہے امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا، یعنی پوری قوم ہلاک نہیں ہوگی، مگر انفرادی عذاب جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے. بارہا صوفیہ کا یہ قول دہرایا جاتا ہے جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. اللہ اکبر. جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے، جو ہمارے چراغ بجھتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے بجھتے ہیں. اللہ اکبر. آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں؟ ہر جگہ طوفان ہے، ہر جگہ گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے، بستر پہ کروٹیں بدل
چل رہے ہیں، بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں مجھے بتاؤ بیٹیوں کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے؟ ایسا کہ اللہ نے ان کا جوڑا پیدا نہیں کیا، پیدا کیا ہے. بہنیں ماں اور آپ بھی سن لیں، جو اللہ درخت کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے، جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں؟ کہا کسی نے باندھ دیا ہے. میں کہتا ہوں یاد رکھنا، میٹر کچھ بھی ہو، میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں. ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. حضور کی بات پر توجہ کریں گے، اللہ کی بات پر توجہ کریں گے. یاد رکھنا کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو، کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ اکبر تمہارے کرتوت کی وجہ سے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو. جو قوم اپنے نبی کو قبر انور میں اذیت پہنچائے وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتا ہے. بے شک نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نیند نہیں، اس لیے کہ تم نے گنبد خضرا میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا، حضور کو بے قرار کیا. اللہ اکبر. کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج کہتے ہو میں بستر پر تڑپتا ہوں، کیوں؟ ہمارے کرتوت. غور کرو، اپنے اعمال کا احتساب کرو. آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں ہے. جی اگر اللہ کا انعام ہو تو سمجھتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بندے اپنے اعمال کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ جی یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں. بے شک سچی بات کو ایمان لگتی اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا. میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری اور میری کر رہا ہوں. اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل. اس کا کتنا بڑا احسان ہے. تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا، اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا. ہم نے حضور کو اذیت دی اس لیے تڑپ رہے ہو. روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو؟ حضور کو اذیت دے رہے ہو. کون سے گناہ جو نہیں کرتے؟ زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، فیشن بنا دیا گیا. زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا، زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا. لیکن اللہ ان کانوں تک یہ آواز پہنچائے. اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا. جی پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا. یعنی پوری امت کو جتنا عذاب اس امت کے برابر آدھا عذاب. یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا تو اب 10 لوگوں کے 100 روپے کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا؟ 1000. اب 1000 کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر. بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے. اللہ غور کریں، ایک
گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت کا نصف عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی، ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کا عیش، چند لمحوں کی لذت، اللہ اکبر، اور پھر ہمیشہ کی ذلت۔ اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے، اسی طرف جب ڈھالا جا رہا ہے۔ کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کانپتا تھا۔ میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی، ہر مستی کریں گے، ہر شرارت کریں گے لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کون سی حکومتیں آئی، کون سی چلی گئی، اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں؟ حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، زنا کی بڑی کربناک سزا ہے۔ اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے۔ اللہ، مگر جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا جس نے شادی سے پہلے زنا کیا اللہ اس کی نسل میں عیبی، لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے بچے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے۔ 98% لوگوں کے گھر میں جو عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زنا کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں۔ میں ایک بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے گا بے شک۔ اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کی یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ وظائف کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے۔ لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے، لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اللہ سے ڈرنے کی برکت، رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، رشتہ چل کر آئے گا۔ لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا، آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں، غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ تو جوان آواز کیا آتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا؟
کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے، کیونکہ یہ جرم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی، بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ مگر جوان بیٹی کا جواب تھا، امی امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، امیر کے خواب سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس لڑکی، ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، خدا کا کرنا۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھیں۔ جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی، خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ گھر پہ نشان لگایا، جن کو معلومات لی کہ بچی شادی شدہ ہے کہ کنواری ہے، پتہ چلا کنواری ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا؟ ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، یہ خوف خدا سے، گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سورس کے ان کے گھر پہنچ گیا، اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی 3 بر اعظموں کے حاکم عمر ابن خطاب کی بہو بن گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، وجہ سبحان اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی، عمر ابن خطاب کی بہو بنی، اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا، جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے اوندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں اوندے منہ مار کے ڈال دیا، تو انہوں نے کیا کہا، ہم دنیا سے محبت کرتے۔ پہلی وجہ دنیا سے محبت۔ آج دیکھ لو، ٹٹول لو اپنے دلوں کو، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ مرد ہے تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے، دنیا کی محبت۔ اور عورتیں ہیں، انہیں زیورات سے دلچسپی، انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی، انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی، انہیں غیبت چگلی سے دلچسپی، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی۔ میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں، کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو، کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو۔ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں، بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو گئے، جی دنیا میں ڈوب گئے۔ دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ بدکار، اب غور کریں، دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں؟ بے شک۔ وہ کہہ رہے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نکالی کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوسط نہیں تھی، اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا،
سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی. آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں. آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے. پھٹی ہوئی جنس، یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟ پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو. ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا. بے شک. ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے. بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ. اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ. اور پھٹی ہوئی پینٹ، ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے. اور کیا زمانہ آ گیا، آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے. ہائے افسوس، آپ کی فکر کو کیا ہو گیا. کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا، پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا. فکر کو کیا ہو گیا. قوموں کو یوں ہی زوال نہیں آتا. اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت. واہ واہ واہ، بہت اچھا. نعرہ تکبیر. میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، مٹک کر چلتے ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہہ دے یار تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہہ دے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے، وہ کیا اس کا فارم ہوتا ہے اس وقت، کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلاع ہوتا ہے. اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی. اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی کراتی. جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے اور زنا کرتے اور اس پہ کروڑوں روپے کماتے. اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے. فکر کرو، پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے. عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے، عشق کا دعویٰ غریب نواز سے، عشق کا دعویٰ امام حسین سے. پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے بننے والوں، گھٹنوں سے اوپر برمنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں، عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو. نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو، فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو، عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو، مولا علی جیسا قائد نہ ہو، امام حسن جیسا قائد نہ ہو، امام حسین جیسا قائد نہ ہو، غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو، طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو، اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو. ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی بہت اچھا، بہت اچھا. واہ واہ واہ. اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدی عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو، ہے کسی مذہب میں قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو ہائے ہائے، واہ 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 واہ، بہت اچھا. واہ واہ واہ. لاؤ کسی مذہب میں. لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی قم بسم اللہ کہہ کر زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی. غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے. جی. ایصال ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے جی. سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی. ہاں، میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا
کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نا، اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو؟ جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی ہاں، لیکن صد اللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو جی. پھر اس پر مجھے افسوس. واہ واہ واہ. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد خانہ ماریرہ مطارہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، خدائے کے بخششی پر. بہت اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخشش کیا کرے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، جی وہ تجھے کیا جانے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے. اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا. جی. ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بریلی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی. جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے. جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے، تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانے. واہ 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 واہ. جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے. تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری، مولانا غلام جیلانی حبیبی جو بیٹھے ہوئے، یا پھر یہ ناظم صاحب، یہ نعتخواں صاحب یا آصف صاحب، کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو، کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا. تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ اگر میرے غوث کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم. بے شک. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. اب کسی کو مل گئے خضر، توجہ، کسی کو مل گئے حضرت خضر. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے. بھائی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھاتا، میری اوقات کیا ہے؟ ہم بڑے ان کے فیض سے. جی ہم بڑے ہیں، اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ. واہ 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 واہ. او میرے مرشد غوث اعظم، تو نے خرید کر مجھے انمول کر. اللہ اللہ. واہ واہ واہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ واہ واہ. سبحان اس اللہ سے سبحان اللہ. در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. دور کا، یہ دور بھی سماعت کرے، دور کا ڈورا تیرا. تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں